بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت اہم مسئلہ معلوم کیا گیا ہے کہ مفتی صاحب، یہ جو جسم کے اعضاء ہے، جو پارٹ ہے، باڈی کے پارٹ، ان کو کسی کو عطیہ کرنا، ہدیہ کرنا، یہ شریعت میں کیا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، میں آپ حضرات کے سامنے کچھ حوالے پیش کر رہا ہوں۔ مسند احمد حدیث نمبر 218، ابو داؤد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2858، فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 649، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 338 سے 374، اور شرح شیر الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89، فتاوی انڈیا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 354۔ ان تمام جگہ آپ کو کچھ اصول اور ضابطے ملیں گے، اور ان اصول اور ضابطے کی روشنی میں، جیسے کہ میں نے دو حدیث کے بھی حوالے دیے آپ کو، مسند احمد کے اور ابو داؤد کے، تو یہ نص ہے یہ دونوں حدیثیں، یاد رکھنا، اور قرآن بھی اس پہ شاہد ہیں۔ تو ان سب کی روشنی میں کسی کا اپنے جسم پہ یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو کاٹے پیٹے، یا پھر جو ہے وہ کسی کو ہدیہ کرے یا عطیہ کرے، یاد رکھیں۔ اور وہ کسی کو اپنے جسم کو زندہ ہو یا مردہ، کہ وہ کسی کو، یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے کہ وصیت کر دی ہو، تو یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کا نہیں، مال کا مالک بنایا ہے۔ آپ مال کو تو عطیہ اور ہدیہ کر سکتے ہیں، لیکن جسم کے آپ مالک نہیں ہو، بلکہ آپ جسم کے کیا ہو، امین ہو۔ جسم کے کیا ہو، آپ امین ہو۔ امین بولتے ہیں امانت دار کو۔ یہ جسم آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کو آپ اللہ کی اجازت کے بغیر کہیں بھی ڈونیٹ نہیں کر سکتے، شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ کئی لوگ کرتے ہیں نا کہ بھئی کڈنی اس کو دے دو، کڈنی بیچ دو، یا پھر جو ہے آنکھیں نکال کے اس کو دے دو، یا دل لگا دو اس میں، تو شریعت میں کہیں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بہت نازک مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اور دوسری چیز کہ جسم جو ہوتا ہے، جسم چاہے وہ انسان کا ہو یا حیوان کا ہو، کسی کا بھی ہو، اگر اس کو زندہ کے جسم میں سے کاٹ لیا جائے تو کٹنے والا حصہ جو ہے وہ مردہ اور ناپاک ہو جاتا ہے۔ جب مردہ اور ناپاک ہو گیا تو دوسرے جسم میں جب اس کو جوڑا جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ ایک ناپاک حصے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، جس سے کہ اول تو شریعت میں ہی اجازت نہیں ہے، لیکن ناپاک ٹکڑے کے ساتھ، جسم کے ناپاک ٹکڑے کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی نماز، اور مطلب اس کا وہ حصہ پاک ہی نہیں ہوگا، تو پھر اس کی نماز کا بھی مسئلہ ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر مان لو اللہ حفاظت فرمائے کہ کسی نے اجازت دے دی کہ بھئی جسم کو ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنے یعنی کہ باڈی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، شریعت اگر اس کا جواز، یعنی کہ جواز پہ فتویٰ دے دے کہ بھئی کر سکتے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچے، بس حالانکہ اجازت نہیں ہے، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے سوچے کہ شریعت نے اجازت دے دی، تو پتہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ کچھ تو لوگ اپنی باڈی میں سے پارٹ ڈونیٹ جو کرتے تھے وہ ڈونیٹ نہیں کریں گے، بلکہ کیا کرنا شروع ہوگے، فروخت کرنا شروع ہوگا۔ اور یاد رکھو، جب فروخت کرنا شروع ہوگا تو پھر جس طریقے سے بازار کے اندر ساگ سبزی بکتی ہے، یا میڈیسن بکتی ہے، یا دیگر دوائیاں یا کچھ بھی چیزیں بکتی ہے، بالکل اس ہی طریقے سے جسم کے اعضاء بکنے لگیں گے، باڈی کے پارٹ بکنے لگیں گے، اور یہ انسانیت کی بڑی خلاف چیز ہے۔ انسانیت بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اور یاد رکھے، امیر لوگ تو اپنی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیں گے، لیکن غریب لوگ اپنے جسم کو اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بیچنا شروع کر دیں گے۔ یہ تو ہو گئی یہ چیزیں کہ انسان نہیں بلکہ وحشی جانور بن جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو قبروں کے اندر مردے موجود ہیں، ان کو نکال کے لوگ کیا کریں گے، چرائیں گے، چوری کریں گے، چوری عام ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، یہ معاشرے کے اندر برائی جو پھیلے گی صرف ایک فتوے کی وجہ سے۔
اگر کوئی فتویٰ دے دے اس پہ کہ جائز ہے، جائز کا اگر فتویٰ دے دے، جواز کا اگر فتویٰ دے دے، تو کتنی اس میں جو ہے برائی آئے گی سامنے، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ غریب آدمی اپنے جسم کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیچنا شروع کر دے گا۔ دوسرا یہ کہ قتل و غارت عام ہو جائے گا، کیونکہ لوگ پیسے کے پیچھے آج اتنے پاگل ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کتنے لوگ قتل کر دیتے ہیں، کتنے لوگ جو ہے چوری کر رہے ہیں، کتنے ڈرگس وغیرہ کا کام کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ معاشرے میں گندگی جو پھیلی ہوئی ہے، اس میں ایک فتویٰ مزید اور گندگی کو بڑھا دے گا، سمجھ گئے؟ تو یہ اجازت نہیں ہے، قتل و غارت عام ہو جائے گا، قبروں میں سے مردوں کو نکال لیا جائے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ جو ہے، اگر آپ انتقال کر جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگر اس پہ جواز آ جائے، جائز ہو جائے، تو آپ کے جسم کے پارٹس کو آپ کے گھر والے بیچنا شروع کر دیں۔ اور یاد رکھیں، جسم کے اعضاء کو پوسٹ مارٹم میں بھی کاٹنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اگر تم یہاں پر جہاد میں بھی کسی کا جسم کے اعضاء کو کاٹتے ہو تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم انسان کا ہے اور انسان محترم ہے۔ انسان کیا ہے؟ محترم ہے۔ محترم چیزوں کو ان کی بے حرمتی کرنے کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے، یاد رکھو۔ یہ تو میں چند برائیاں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قبروں میں سے مردوں کو نکال لیا جائے گا، قتل و غارت عام ہو جائے گا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جسم کو آپ اپنی مرضی سے صرف اس سے یہ فائدے اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر لی، اپنی ضروریات پوری کر لی، یہ سب۔ آپ جسم کے مالک نہیں ہو، جسم کا مالک اللہ ہے۔ یہ جسم آپ کے پاس بطور امانت ہے، اللہ جب چاہے گا لے لے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس انسان کے جسم میں آپ کا پارٹ لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لگتے ہی مر جائے، تو آپ کا پارٹ جسم سے کٹا، آپ گناہ گار ہوگے، کیونکہ آپ نے ڈونیٹ کیا ہے، آپ نے جو ہے اس پہ جو ہے راضی رہے ہیں کہ میرے جسم کا پارٹ کسی کے جسم میں لگا دیا جائے، جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو جائز قرار سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان بھی سلب ہو جائے، آپ کا نکاح بھی ختم ہو جائے۔ تو میں نے یہ چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ باقی یہ جو کامنٹ باکس ہوتا ہے، اس میں ایک کامنٹ پن کر دوں گا سارے دلائل تحریر کر کے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی العظیم آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوگے۔ یاد رکھیں، جسم کو ڈونیٹ کرنا یا بیچنا، زندہ کا ہو یا مردہ کا ہو، خود سے ہو، اپنی رضامندی سے ہو یا گھر والے ہو، یہ بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ چاہے آپ کتنے ہی سائن کر لے، اسٹامپ پہ کر لے، کسی بھی چیز پہ کر لے، شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ جسم کا کوئی پارٹ اپنا بیچے یا پھر جو ہے کسی کو جو ہے عطیہ کرے، ہدیہ کرے یا ڈونیٹ کرے۔ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں نکلتی، یاد رکھنے کی بات ہے۔ ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے سننا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔